خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی ذہن میں طاقت، انصاف اور ایک ناقابل یقین تبدیلی کی تصویر بنتی ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، یعنی مکہ میں ان کے ابتدائی دنوں سے لے کر ان کی شہادت تک۔ بالکل۔ اور آج کی گفتگو کا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس بنیادی اصول کو سمجھنا ہے جس نے ان کی پوری زندگی کو ایک طرح سے شکیل دی۔ اور وہ اصول تھا انصاف۔ بالکل، ایک غیر معمولی اور اٹل انصاف پسندی۔ ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اصول کیسے انہیں اسلام کا شدید ترین مخالف اور پھر اس کا سب سے بڑا معمار بنا گیا۔ اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہانی صرف ایک شخص کے مذہب تبدیل کرنے کی کہانی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کسی شخص کے جو بنیادی اوصاف ہوتے ہیں، جیسے ان کی شدت، ان کا نظم و ضبط، ان کی قیادت کی صلاحیت، جی، پہلوؤں کو جانیں گے جنہوں نے انہیں فاروق کا لقب دلوایا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے کہ عمر کون تھے؟ مطلب ہم جانتے ہیں کہ وہ قریش کے ایک معزز قبیلے سے تھے، لیکن ان کی شخصیت کیسی تھی؟ وہ قریش کے قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتی تھیں، اور یہ قبیلہ سفارت کاری اور جھگڑوں کے تصفیے کے لیے مشہور تھا۔ اچھا، تو یہ صلاحیت انہیں ورثے میں ملی تھی۔ ان کے والد الخطاب ابن نفیل خود ایک بااثر شخصیت تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خود بھی ایک غیر معمولی طور پر ذہین اور مضبوط انسان تھے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ اس دور میں جب لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، وہ ان چند لوگوں میں سے ایک تھے۔ جی ہاں، بالکل۔ ان کی شخصیت میں ایک رعب اور دبدبا تھا جو ان کی جسمانی طاقت اور بلند آواز سے اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ اور صرف دانشور ہی نہیں بلکہ پہلوانی اور گھڑ سواری میں بھی ماہر تھے، ایک کامیاب تاجر بھی تھے۔ جی، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ مکہ کے اسٹیٹس کو، یعنی اس وقت کے نظام کے ایک بہترین نمائندے اور محافظ تھے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ اس وقت کے نظام کا حصہ تھے اور اس پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ اور اسی لیے جی، یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کا پیغام آیا جو اس نظام کو چیلنج کر رہا تھا، تو وہ اس کے سب سے شدید مخالفین میں سے ایک بن کر ابھرے۔ ان کے لیے یہ صرف ایک نئے مذہب کا معاملہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ان کے آباء و اجداد کی روایات اور سماجی ڈھانچے پر ایک طرح سے حملہ تھا۔ اچھا، تو یہ وہ حصہ ہے جو مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو اپنے نظریات میں اتنا پختہ اور شدید ہو، اس کی زندگی میں وہ کون سا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ یہ واقعہ واقعی ڈرامائی ہے، اور اس کی بنیاد اس وقت بنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ تو خود بہت بہادر اور طاقتور انسان تھے، تلوار اٹھائی اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ لیکن راستے میں کچھ ایسا ہوا جس نے ان کا ارادہ ہی نہیں، ان کی پوری دنیا بدل دی۔ جی ہاں، راستے میں انہیں ایک شخص نے بتایا کہ اپنے نبی سے لڑنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی بھی، تمہاری اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ان کی غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے غصے میں دروازہ پیٹا، اور پھر جو ہوا وہ تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ بن گیا۔ بالکل۔ انہوں نے اندر داخل ہو کر اپنی بہن اور بہنوئی کو شدید زد و کوب کیا، لیکن جب ان کی بہن نے زخمی حالت میں بھی کہا کہ عمر تم جو چاہو کر لو، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، تو یہ استقامت دیکھ کر، ان کی یہ استقامت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ شاید انہیں پہلی بار اس ایمان کی طاقت کا اندازہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ جی، ان کی بہن نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کریں پھر قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اور جب انہوں نے غسل کیا اور سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھیں تو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ الفاظ کی خوبصورتی، پیغام کی گہرائی، اس کی سچائی نے ان کے دل کو پگھلا دیا۔ اور وہ پکار اٹھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جی، اور وہیں سے وہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک شخص جو قتل کے ارادے سے نکلا تھا وہ ایمان لے آیا۔
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت نہیں بدلی بلکہ ان کی شدت اور عزم کو ایک نئی اور صحیح سمت مل گئی؟ یہ بہترین تجزیہ ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا اثر فوری اور بہت گہرا تھا۔ اس سے مسلمانوں کو ایک نئی نفسیاتی اور سماجی طاقت ملی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے اس بارے میں۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام قبول کرنا ایک فتح تھی، ان کی ہجرت ایک مدد تھی، اور ان کی خلافت ایک رحمت تھی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک خانہ کعبہ میں کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک عمر مسلمان نہیں ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کفار سے لڑائی کی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے وہاں نماز پڑھی۔ تو یہ صرف جسمانی تحفظ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک نفسیاتی آزادی کا اعلان تھا۔ ان کے آنے سے مسلمانوں کو عوامی سطح پر اپنی شناخت ظاہر کرنے کا حوصلہ ملا۔ جی، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، اور یہ حوصلہ صرف مکہ تک محدود نہیں رہا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت سے لے کر جنگ بدر، احد، خندق اور فتح مکہ تک ہر اہم موقع پر قائدانہ کردار ادا کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ان کی زندگی کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جس نے تاریخ پر سب سے گہرے نقوش چھوڑے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا خلیفہ بننا۔ جی، اب وہ صرف ایک برادری کے رہنما نہیں بلکہ ایک تیزی سے پھیلتی ہوئی ریاست کے سربراہ تھے۔ ان کے دور خلافت کی سب سے نمایاں خصوصیات کیا تھیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو ان کا سب سے بڑا کارنامہ ایک جدید ریاست کی بنیاد رکھنا تھا، ایک ایسی ریاست جو انصاف، احتساب اور عوامی فلاح و بہبود کے اصولوں پر قائم تھی۔ یہ صرف فتوحات کی کہانی نہیں ہے بلکہ ادارے بنانے کی کہانی ہے۔ بالکل، انہوں نے سب سے پہلے قاضیوں یعنی ججوں کا تقرر کیا اور عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا تاکہ انصاف بغیر کسی دباؤ کے فراہم کیا جا سکے۔ جی، یہ 7ویں صدی میں ایک انقلابی قدم تھا۔ واقعی انقلابی ہیں، یعنی انہوں نے اس اصول کو قائم کیا کہ قانون حاکم پر بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے جتنا کہ عوام پر۔ بالکل، اور ان کا احتساب کا نظام بہت سخت تھا۔ وہ اپنے گورنروں کا تقرر کرتے وقت ان کے تمام اثاثوں کی فہرست بنواتی تھیں۔ اچھا، اور اگر مدت ملازمت کے بعد ان کے اثاثوں میں کوئی غیر معمولی اضافہ ہوتا تو ان سے سخت پوچھ گچھ کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشا؟ جی، ایک بار انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی نہیں بخشا جب انہوں نے بیت المال سے قرض لیا تھا۔ ان کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ان کی حکمرانی کا فلسفہ تھا۔ یہ ان کی حکمرانی کا بنیادی فلسفہ تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کا انتظام چلانے کے لیے یقیناً نئے انتظامی ڈھانچوں کی ضرورت پڑی ہوگی۔ اس حوالے سے ان کی کیا خدمات ہے؟ یہاں ان کی انتظامی ذہانت کھل کر سامنے آتی ہے۔ انہوں نے دیوان کا نظام قائم کیا۔ یہ صرف فوجیوں کی تنخواہوں کا رجسٹر تو نہیں تھا؟ نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، یہ ریاست کے ہر شہری کا ایک جامع ڈیٹا بیس تھا جس کی بنیاد پر بیت المال یعنی سرکاری خزانے سے ان کے وظائف مقرر کیے جاتے تھے۔ تو یہ بنیادی طور پر دنیا کا پہلا سوشل سیکیورٹی سسٹم تھا۔ ایک طرح سے، جی۔ اس کے علاوہ انہوں نے نئے شہر آباد کیے جیسے بصرہ اور کوفہ، نہری نظام بنایا اور باقاعدہ ڈاک کا نظام قائم کیا۔ اور ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا، جی، تاکہ ریاستی معاملات میں تاریخ کا ایک معیاری نظام ہو۔ یہ حیران کن ہے کہ یہ سب کچھ اس دور میں ہو رہا تھا جب دنیا کے بیشتر حصوں میں ریاست کا تصور بہت ابتدائی تھا، لیکن اتنی بڑی طاقت کے باوجود ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی؟ یہی تو ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھیں، لیکن خلیفہ بننے کے بعد ان کی سادگی اور بھی بڑھ گئی۔ یعنی وہ اکثر پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، زمین پر سو جاتے تھے، جی، اور راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتی تھیں تاکہ عوام کے حالات سے براہ راست باخبر رہ سکیں۔ وہ پھارس کے سفیر والا واقعہ بہت مشہور ہے۔ جی، کہ جب وہ اسلامی سلطنت کے حکمران سے ملنے آیا تو اس نے پوچھا، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا امیر ہے۔ اور وہ انہیں ایک باغ میں لے گئے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ اپنے درے کو سرہانے رکھے سفیر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اس نے کہا، اے عمر، تو نے انصاف کیا اس لیے تو بے خوف سو رہا ہے، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہی ان کی پوری طرز حکمرانی کو بیان کر دیتا ہے۔
ان کے اسی کردار کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی بہت تعریف کی ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بہت اعتماد کرتے تھے اور ان کے مشورے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ترمذی شریف کی ایک مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی گواہی ہے، بہت بڑی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اس سے ان کی حکمت اور دین کی گہری سمجھ کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے انہیں فاروق کا لقب ملا، کیونکہ وہ حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیتے تھے۔ واقعی ایک غیر معمولی شخصیت۔ اتنی عظیم زندگی کا اختتام کیسے ہوا؟ ان کی شہادت ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ یکم محرم 24 ہجری کو ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے ان پر حملہ کیا۔ جب وہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جی، اس نے زہر میں بھجے ہوئے خنجر سے ان پر کئی وار کیے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی جگہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نماز مکمل کرنے کا اشارہ کیا، اور وہ 3 دن تک شدید تکلیف میں رہے۔ جی، اور بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو آج ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے سفر کو دیکھا، ایک سخت مخالف سے اسلام کے عظیم ترین رہنما اور ایک ایسی ریاست کی معمار بننے تک کا سفر جس کی بنیاد انصاف پر تھی۔ بالکل۔ ہم نے ان کی بہادری، ان کی سادگی اور حکمرانی کے ان اصولوں کو سمجھا جنہوں نے آنے والی صدیوں کے لیے ایک معیار قائم کر دیا۔ اور ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی قیادت اختیار اور طاقت کا نام نہیں، بلکہ ذمہ داری، احتساب اور خدمت کا نام ہے۔ کہ ایک حکمران کو اپنی رعایا کا خادم ہونا چاہیے، آقا نہیں۔ جی بالکل۔ ان کی میراث صرف فتوحات میں نہیں بلکہ ان اداروں اور اصولوں میں زندہ ہے جو انہوں نے قائم کیے ہیں۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس طرح عدلیہ کی آزادی، حکمران کے احتساب اور ریاست کی طرف سے عوامی فلاح و بہبود کی ذمہ داری جیسے اصول قائم کیے تھے، آج کی جدید ریاستیں ان کے اس ماڈل سے گورننس اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں کیا عملی سبق سیکھ سکتی ہیں؟